قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر جب 15 خصلتیں ایسی پیدا ہو جائیں گی تو قیامت تمہارے قریب ہو۔ اس روایت کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا، نقل کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 5 خصلتیں، وہ 15 خصلتیں کون سی ہیں؟ ما ہننا، وہ کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان المغنم دولا، جب تمہارا بادشاہ بیت المال کو غنیمت سمجھ کر کھائے گا، اسی طرح والامانۃ مغنما، جب لوگ امانت کو غنیمت سمجھ کر کھا جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھ کر ادا کریں گے۔ جب یہ چیزیں خصلتیں پیدا ہونے لگیں تو سمجھنا کہ قیامت قریب ہے۔ اگر ہم ان الفاظ کا، اس احادیث کے ان الفاظ کا موازنہ کریں آج کے دور کے ساتھ کہ ہمارے بیت المال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگ آج امانتوں کے ساتھ کیا طریقے سلوک کر رہے ہیں، مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے وقت وہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا نہال ہوتا ہے، حتی الامکان وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، مرد جو ہوگا وہ اپنی بیوی کا کیا ہوگا، فرما بردار بن جائے گا۔ وَأَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کا کیا ہوگا، نافرمان ہو جائے گا۔ وَبَرَّ صَدِيقًا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوگا۔ وَجَفَا أَبَاهُ، اور اپنے باپ پر ظلم کرے گا، اپنے دوستوں پر احسان کرے گا اور اپنے باپ پر کیا کرے گا، ظلم کرے گا۔ اس کا وقت جو ہوگا دوستوں کے لیے تو ہوگا، اپنے والدین کے لیے نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ تو تھا عام معاشرہ۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں گی، ممبر رسول پر ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں گی۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر علماء دوسرے علماء کو گالیاں دیں گے، ان کو کافر کہا جائے گا، ان کو فاسق کہا جائے گا، ان کو فاجر کہا جائے گا، آگ بھڑکے گی نفرت کی۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے ممبر تو محبت کا درس دینے کے لیے تھے، نفرت۔ آج ایک فرقے کا آدمی، ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، اگر وہ بیٹھ بھی جائے تو اس کی دل آزاری ہوگی، وہ اٹھے گا، بغیر دل آزاری کے وہاں سے آ نہیں سکتا۔ علماء کو یہی 3-4 اختلافی مسائل کے اور کچھ جیسے یاد ہی نہ ہو، جیسے وہ فرض اور واجب سمجھتے ہوں، یہ جو 4 اختلاف ہیں ہمارے درمیان میں، وہی ہم نے سٹیج پر بیان کرنے ہیں۔ ان 4 مسائل کو چھوڑ کر کوئی اور مسئلہ بیان نہ کرنا ہو، جیسے قسم کھائی ہوئی ہو انہوں نے۔ اب فقہ کے مسائل ہیں، آج تک امت یہی ملی ہوئی ہے، ہاتھ کو باندھنا ہے، کھولنا ہے، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، قرات سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، انہی مسائل کے اندر الجھا دیا گیا ہے۔ فقہ کا مسئلہ، ایک فقیہ ہوتا ہے نا، یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ایک فقیہ ہوتا ہے، اب ایک فقیہ جب ایک جانب ترجیح دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری بات صحیح ہے لیکن اس میں احتمال ہے کہ یہ غلط ہو۔ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ احتمال کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں اس رائے پہ پہنچا ہوں، میرا مفتہ بھی قول یہ ہے، لیکن اس میں بھی احتمال موجود ہے کہ یہ غلط ہو۔ یہ رائے غلط ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی رائے کیا ہو، صحیح ہو، زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا، سٹیجوں پر بیٹھے، یہ بدعت، وہ بدعت، اس طرح بدعت، اس طرح بدعت، اب وہی کام ہم خود کر رہے ہیں۔
آپ سے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ نظر ثانی کریں، جو کل تک کسی کام کو بدعت کہتے تھے وہی وہ کام خود کر رہے ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ جب مولویوں کے آپس میں جھگڑے ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کے زعیم لوگ، رذیل لوگ، وہ قوم کے سردار بن جائیں گے۔ دوسری حدیث میں سعد القبیلۃ فاسقو، جب مسجدوں میں جھگڑے شروع ہوں گے علماء اپنی عزت کھو بیٹھیں گے، معاشرہ ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، سعد القبیلۃ فاسقو، پھر قبیلے کا جو سب سے فاسق فاجر آدمی ہوگا وہی ان کے فیصلے کرے گا۔ جو اعلانیاً شراب پیتا ہوگا لوگ اس کا فیصلہ مان کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے ڈر کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم الرجل مخافۃ شرہ، لوگ ایک دوسرے کا کیا کریں گے؟ اکرام کریں گے، بڑی محبت سے ملیں گے، گلے لگائیں گے، حضرت صاحب بیٹھو، چارپائی صاف کریں گے پھر بٹھائیں گے، ہوگا کیا؟ عزت نہیں ہوگی۔ اکرم الرجل، ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے گا، عزت کی جائے گی، مخافۃ شرہ، اس کے شر سے بچنے کے لیے، یہ کل کو مجھے مار نہ ڈالے، کل کو مجھے کوئی تکلیف نہ دے دے، اس لیے اس کا ڈر کی وجہ سے اس کا کیا کیا جائے گا؟ اکرام کیا جائے گا، گودے اور وڈیروں کی چارپائیاں سیدھی کی جائیں گی۔ اکرم الرجل مخافۃ شرہ۔ وشربت الخمور، لوگ کھلے عام شراب پئیں گے۔ لبس الحریر، کھلے عام کیا پہنا جائے گا؟ ریشم پہنا جائے گا۔ واتخذت القینات والمعازف، واتخذت القینات والمعازف، گانے اور ناچنے کی محفلیں سجائی جائیں گی۔ اور شادیوں پہ اب جب شادی کرتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، یہ محفل قائم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گانے والا بلاؤ، ناچنے والے بلاؤ، یہ ساری چیزیں اب محفل منعقد کی جائے گی، لوگ شرکت کریں گے، عیب نہیں سمجھا جائے گا اس کو، اس طرح ہونے لگے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، لعنا، لوگ لعنتیں کریں گے، کن پر؟ جن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آخری لوگ پہلے لوگوں پر کیا کریں گے؟ لعنتیں کریں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ لعنتیں شروع کرتے ہیں۔ اتنی آخر کے لوگ اولہا پر کیا کر رہے ہیں؟ لعنتیں کر رہے ہیں۔ تم نے دیکھا ان کو؟ تم نے زندگی گزاری؟ تم نے ان کا ماحول سمجھا؟ تم اس زمانے کے لوگ ہو؟ تم نے کون سا وقت دیکھا ہے؟ تم کتنی سمجھ رکھتے ہو؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سوچے وَلَعَنَ أَوَّلُ، لعنتیں شروع کر دیں گے۔ آخر هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، امت کے پہلے لوگوں پر آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ لعنتان شروع کر دیں گے، وہ اس طرح تھے، وہ اس طرح تھے، اس پر لعنت، اس پر لعنت، اس پر لعنت۔ جب اس طرح ہو جائے تو پھر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ جب تمہارے اندر یہ خصلتیں پیدا ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا، پھر انتظار کرو، سرخ ہوائیں آئیں گی تمہارے اوپر، آندھیاں آئیں گی، کفار تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، تمہیں پیس دیا جائے گا۔ عند ذالک ریحا حمرا، سرخ ہوا۔ اسی طرح او خسفن و مسخن، دھسا دیا جائے گا، مسخن، تمہیں مسخ کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، تم سے تمہاری اصلی شکل و صورت بھی کیا کر لی جائے گی؟ مسخ کر لی جائے گی، صرف تم نام کے مسلمان رہ جاؤ گے۔ مسخن، تمہاری ہستی کو مٹا دیا جائے گا۔